تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو دور ہو دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ حضرات آپ سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ۔ یہاں صرف مسلک اعلی حضرت اور حضور تاج الشریعہ کو ماننے والے علماء کرام و شورا اسلام کی نعت پاک اور عقائد کو سنوارنے والی تقاریر اپلوڈ کی جاتی ہے۔ خیال رہے کہ یہاں پر کسی بھی جاندار کی تصویر اور ویڈیو اپلوڈ نہیں کی جاتی۔ آپ حضرات اپنے یہاں کے کانفرنس جلسے کی ریکارڈنگ یہاں اپلوڈ کروا سکتے ہیں۔ اپلوڈ کروانے کے لیے ان سے رابطہ کریں۔ الحاج شیخ سجاد حسین رضوی، واٹس ایپ نمبر 7878574416۔ اب کچھ بچا ہو تو میں بھی آپ کی ہیلپ کروں سرکار، مدد کروں آپ کی، رکھ لیجئے یہی مدد ہوگی۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ چوکا بھی لگا چکے، چھکا بھی لگا چکے، اب تو یہاں کچھ بچا نہیں، صرف ٹرافی بچی ہے دینے کے لیے۔ آئیے اب اس بزم کی آخری کڑی اور باہر سے آئے ہوئے مہمان خطیب جن کا ہم سب کو کافی وقت سے انتظار ہے، آئیے ان کی بارگاہ میں چلیں اور اپنے مقرر خصوصی کے ذریعہ سرکار دادا تیغ علی علیہ الرحمت والرضوان کی ذات بابرکات کا تعارف حاصل کریں اور فیض حاصل کریں۔ لیکن اس سے پہلے شاعر اسلام جناب اسلم گونڈوی صاحب قبلہ یہ بتا رہے تھے کہ وہ زیر علاج ہیں۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر یہ صحت مند ہوتے تو کیا حال ہوتا، جب زیر علاج تھے تو یہ حال ہے کہ مجلس ان کی طرف کھینچی چلی آئی، اور اگر یہ مکمل صحت یاب ہوتے تو شاید لوگ خود اٹھ کر کے آ جاتے۔ آئیے اب بلا تاخیر وقت کی قلت کو پیش نظر رکھتے ہوئے مقرر خصوصی کو دعوت سخن دوں کہ بٹتی ہے بادہ عرفاں تیرے میں خانے سے۔ سرکار دادا تیغ علی علیہ الرحمت والرضوان کی شان میں بٹتی ہے بادہ عرفاں تیرے میں خانے سے، فیض پاتا ہے زمانہ تیرے کاشانے سے، اور برکتیں نام کی اے سرکار سرکاہیں تیرے، برکتیں نام کی اے سرکار سرکاہیں تیرے، بگڑیاں بنتی ہیں لب پہ تیرا نام آ جانے سے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مقرر خصوصی، خطیب شہیر، ادیب بے نظیر، عامل بعمل، پابند شرع، حضرت علامہ مولانا محمد سہیل رضا خان صاحب قبلہ مصباحی، ناظم اعلیٰ جامعہ رضویہ کنز الایمان، شیرور پونا کو میں آپ کے حوالے کروں بس ان اشعار کے ساتھ کہ دل کے احساس کو لفظوں کا سمندر دے دو، دل کے احساس کو لفظوں کا سمندر دے دو، اور پھول کے ہاتھ میں جذبات کا خنجر دے دو، اور شیشے دل کی تمنا کا بھرم رکھنا ہے حضرت، شیشے دل کی تمنا کا بھرم رکھنا ہے حضرت، جوہر عشق و وفا یا کوئی پتھر دے دو۔ یہ مائک حضرت کے حوالے اور حضرت آپ تمامی حضرات کے حوالے، آئیے ان کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے کر لیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، عرص تیگی، زندہ باد، حضرت علامہ محمد سہیل صاحب قبلہ زندہ باد۔
नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। जामिया रज़विया तेगिया जिंदाबाद सुन्नी तेगी मस्जिद जिंदाबाद उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। हजरत अल्लामा मोहम्मद सुहेल साहब किबला आप तमामी हजरत के रूबरू। الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ علماء باوقار معزز سامعین کرام، آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ سرور کائنات فخر موجودات رحمت عالم جناب محمد الرسول اللہ ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کی نظریں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے ایسا محسوس ہوا سلام کرنے کے بعد، اور ہے بھی ایسا ہی کچھ کہ لوگ پہچان والے کو ہی سلام کرتے ہیں اور جواب بھی شاید پہچان والے کا ہی دیتے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا اسرائیل صاحب قبلہ نے جب سلام کیا تو لوگ زور سے جواب دیے، اور جب میں سلام کر رہا ہوں تو مجمع سے تو آواز سنائی نہیں دی۔ قاری صاحب قبلہ نے بڑی گرمجوشی سے جواب دیا، تو مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ شاید کہ یہ اسلم گونڈوی صاحب آپ کے اس قدر جو ہے آپ کے دماغ میں چھا گئے ہیں کہ سلام کا جواب بھی بھول گئے۔ اب بڑے ہی اچھے انداز میں یہ نذران عقیدت پیش کر رہے تھے، یہ ان کا اپنا انداز ہے۔ بہرحال لیکن سلام کا جواب دینا کیا ہے اور اس کی عظمت کیا ہے، اس کی رفعت کیا ہے، اس کی بلندی کیا ہے، اس کا وقار کیا ہے، یہ کوئی مفتی غلام مرتضیٰ قبلہ صاحب سے پوچھے۔ اور آپ بتاتے بھی ہوں گے جمعہ کی تقریر میں کہ جب کسی نے سلام کیا، میں نے حضرت علامہ مولانا اسرائیل صاحب کو سلام کیا، یا میں نے مفتی اسلام صاحب کو سلام کیا، مفتی غلام مرتضیٰ صاحب کو میں نے سلام کیا، تو معلوم ہے میں نے سلام کیا تو میرے لیے اللہ نے رحمت کے دروازے کھول دیے، اور جیسے ہی انہوں نے جواب دیا تو اللہ نے ان کے لیے بھی رحمت کے دروازے کھول دیے۔ سبحان اللہ، بے شک حق ہے۔ تو میں نے سلام کیا تو رحمت کے دروازے کھلے، آپ جواب دیں گے تو رحمت کے دروازے کھلیں گے کہ نہیں؟ تو اب جواب دو۔ اب میں زور سے سلام کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرۃ۔ کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے۔ آج تو رحمت ہی رحمت ہے، برکت ہی برکت ہے۔ آج کی رات یقیناً ہی بڑی ہی خوبصورت ہے، لیکن میں بھٹک جاؤں، آگے کی بات پہلے سن لیجئے۔ یہ تو ہم آپس میں سلام کرتے ہیں تو رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، لیکن جب یہ تمام نبی کا غلام کھڑے ہو کر نبی پہ صلاۃ و سلام کرتا ہے تو جنت کے دروازے کھلتے ہیں۔ بے شک حق ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر،
नारे रिसालत हक है बेशक। इसीलिए सुन्नी पढ़ा करते हैं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। तो इन बेशक। तालिमों को समझ में नहीं आता कि ये दीवाना क्यों पढ़ रहा है, तो उनको बता दो कि हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये तो जन्नत के दरवाजे की कुंजी है और हम जो है पढ़ते हैं और उसके ताले को खोलते हैं। तो सुन्नियों का मुकद्दर है कि नबी पे सलाम पढ़ के जन्नत में पहुंच रहा है। बेशक सुभान अल्लाह। तो कभी भी सलाम से पीछे न हटना। क्या है मजलिस का मकसद, क्या है, यही तो समझाना। सरकार तैगई अलैहिर्रहमा की मजलिस हम मना रहे हैं, क्यों मना रहे हैं, वो कौन थे, क्या थे, ये तो सब अच्छी तरह से जानते हैं। तो मैं आपके सामने ये चंद बातें रखी। अब मुझे हजरत की ने जो शेर कहा उसी बहर का मुझे भी दो शेर याद आ रहा है। जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों और जमीनों में, जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों और जमीनों में, वो निकले मेरे जुल्मत खाने दिल के मकीनों में, और जला देती है शम्मे कुश्ता को मौजे नफस उनकी। इलाही क्या छुपा रहता है अहले दिल के सीनों में। बेशक। और तमन्ना दर्दे दिल की है तो खिदमत कर फकीरों की, तमन्ना दर्दे दिल की है तो खिदमत कर फकीरों की। नहीं मिलते ये गौहर बादशाहों के खजीनों, नहीं मिलते ये गौहर बादशाहों के खजीनों में। और सबने जब नहा लिया है तो मैं क्यों पीछे रहूं। खूब वो उन्होंने नहाया और मुफ्ती गुलाम मुर्तजा साहब तो उछल उछल कर दाद दे रहे थे और जेब के पर्स खोल रहे थे बार बार। और मुफ्ती इस्लाम साहब तो बस वजद में आके एक शेर ही लिख के उन्हें दे दिया। यकीनन बहुत ही, तो ये हमारा भी मुकद्दर, मेरा भी मुकद्दर है कि मुझे भी अल्लाह ने तौफीक दी कि बुजुर्गों की शान में दो शेर कम से कम बोल दो। इरशाद हो, हक हो कि आज उर्स तैगी की महफिल हम यहाँ पर सजाए हुए हैं। आज उर्स तैगी की महफिल हम यहाँ पर सजाए हुए हैं। ऐसा लगता है इस अंजुमन में, ऐसा लगता। देखिए इल्म वाले तबके का ये हाल है। पहला तो मुंह से निकला कि पूरा मफहूम इन्होंने अदा कर दिया कि ऐसा लगता है इस अंजुमन में जैसे सरकार आए हुए हैं और उनके दरबार में जाने वाले ये तो माना बुलाए हुए हैं। उनके दरबार में जाने वाले ये तो माना बुलाए हुए हैं और याद फरमाएंगे वो हमें भी, याद फरमाएंगे वो हमें भी। आस हम भी लगाए हुए, याद फरमाएंगे वो हमें भी, आस हम भी लगाए हुए हैं। और मौलाना मुफ्ती गुलाम मुर्तजा साहब की खिदमत में ये शेर है कि सरकार तैगी की अजमत का झंडा, सरकार तैगी की अजमत का झंडा मौलाना मौसूफ उठाए हुए हैं। सरकार तैगी की अजमत का झंडा मौलाना मौसूफ उठाए हुए हैं। इसलिए इनकी शम्मे अकीदत हम दिलों में जलाए हुए हैं। सुभान अल्लाह। इसलिए इनकी शम्मे अकीदत हम दिलों में जलाए हुए हैं। सुभान अल्लाह। तो ये देखा आपने, ये है उनकी यानी जो है उनकी अजमत का झंडा बुलंद करने का नतीजा कि आज ये चमक रहे हैं। ऐसा चमके कि आज जो है हर गली में इनका चर्चा है। देखो तो मुफ्ती गुलाम मुर्तजा साहब ने अरे दारुल उलूम तैगिया खोला है। क्या क्यों खोला है? तो मुझे याद आया कि उन्होंने इसलिए खोला कि सरकार तैगी अलैहिर्रहमा ने भी एक दारुल उलूम खोला। उन्होंने भी एक दारुल उलूम खोला। किस लिए खोला? इल्म दीन सिखाने के लिए खोला, इल्म की दौलत से सरशार होने के लिए खोला। तो यकीनन उनकी इत्तबा करते हुए उनके आलम को इन्होंने बुलंद किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इन्हें और भी बुलंद बाला फरमा दे। हजरात, चंद तमहीदी बातें अर्ज करने के बाद मैं आगे बढ़ूं कि देखिए
ہم اور آپ مادی دنیا میں ایک سورج کے محتاج ہیں کہ سورج کی کرنیں نکلیں اور اجالا پھیلائے. تو جس طرح سے مادی دنیا میں ایک سورج کی ضرورت ہے، اسی طرح سے ایک روحانی آفتاب کی بھی ضرورت ہے. ایک روحانی آفتاب کی بھی ضرورت ہے. یہ آسمان کا سورج نکلتا ہے اور ڈوب جاتا ہے، لیکن وہ روحانی آفتاب جنہیں ہم الگ الگ القابات سے بیان کرتے ہیں، کوئی انہیں خاتم النبیین کہتا ہے، کوئی انہیں شفیع المذنبین کہتا ہے، کوئی انہیں رحمت للعالمین کہتا ہے، کوئی مالک و مختار کہتا ہے، کوئی دونوں جہاں کا سردار کہتا ہے، کوئی محبوب پروردگار کہتا ہے. خدا نے سینکڑوں القاب سے انہیں نوازا ہے، خدا نے سینکڑوں القاب سے انہیں نوازا ہے. انہیں شمس الضحیٰ کہیے، بدر الدجا کہیے. دیکھیے آسمان کا سورج جب نکلتا ہے تو ظاہر کو چمکاتا ہے، آسمان کا سورج نکلتا ہے تو در و دیوار کو چمکاتا ہے، اور آفتاب رسالت جب جگمگاتا ہے تو دلوں کو منور فرما دیتا ہے. دلوں کی دنیا میں ایک انقلاب برپا ہو جاتا ہے. آسمان کا سورج نکلتا ہے تو ظاہری صورت کو چمکاتا ہے، لیکن آفتاب رسالت جب جگمگاتا ہے تو سیرت کو چمکاتا ہے. یعنی گویا کہ ظاہری صورت جب نکلتا ہے تو زمین کو روشن کرتا ہے، زمین کو چمکاتا ہے، لیکن آفتاب رسالت تو قبر میں بھی جلوہ بار ہے، قبر میں بھی منور. تو حضرات کہ دیکھیں آپ کہ یہ سورج، دنیاوی سورج، یہ مادی دنیا کا سورج، یہ نکلنا اس کا بہت ضروری ہے. اگر یہ نہ نکلے تو انسان پریشان ہو جائے. اس کا نکلنا ضروری ہے. یہ نکلے گا تو اجالا پھیلے گا، یہ نکلے گا تو روشنی آئے گی، یہ نکلے گا تو اندھیرا دور ہوگا، یہ جب نکلے گا تو گویا کہ تاریکیوں کو مٹائے گا. تو جس طرح سے مادی سورج کا نکلنا ضروری، اسی طرح سے اس کا ڈوبنا بھی ضروری. اس کا نکلنا بھی ضروری اور اس کا ڈوبنا بھی ضروری ہے. اس کا ظاہر ہونا بھی ضروری اور اس کا پردہ فرمانا بھی ضروری. گویا کہ یہ نکلتا ہے تو روشنی پھیلاتا ہے. تو اسی طرح سے یعنی جو ہے روحانی دنیا کی طرف آئیے کہ روحانی دنیا میں اللہ رب العزت نے ایک ایسی شخصیت کو آفتاب اور مہتاب بنا کر جلوہ بار فرمایا کہ انہیں اللہ نے نبوت کا تاجدار بنایا، نبی آخر الزمان بنا کر جلوہ بار فرمایا کہ وہ نبی اگر جلوہ بار نہ ہوتے، اگر وہ طلوع نہ ہوتے، وہ پیدا نہ ہوتے تو ہدایت کا اجالا نہ پھیلتا، ہدایت کی روشنی نہ پھیلتی. یعنی گویا کہ یعنی سرکار کا آنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے اور سرکار کا رحلت فرمانا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. جس طرح سے سورج کا نکلنا بھی ضروری ہے اور اس کا پردہ کرنا بھی ضروری ہے. تو مثال کے طور پر آپ سمجھے کہ نکلنا ضروری تو سمجھ میں آ رہا ہے، اس کا ڈوبنا کیوں ضروری ہے؟ تو جب تک سورج نکلا رہے گا یہ چاند تاروں کو چمکنے کا موقع نہ ملے گا. گویا کہ سورج کی موجودگی میں چاند کی روشنی ماند پڑ جائے گی، سورج کی موجودگی میں ستاروں کی روشنی ماند پڑ جائے گی. تو گویا کہ سورج جب تک نکلا رہے گا تو گویا کہ وہ اپنی روشنی نہ پھیلا سکتے. تو سورج کا نکلنا بھی ضروری ہے اور اس کا غروب ہونا بھی ضروری ہے. اسی طرح سے آفتاب رسالت کا جگمگانا بھی ضروری ہے اور ان کا رحلت فرمانا بھی ضروری ہے. اس لیے کہ اگر وہ نہ آتے تو ہدایت کا اجالا نہ پھیلتا اور اگر رحلت نہ فرماتے تو ان کے غلاموں کو چمکنے کا موقع نہ ملتا. اگر وہ نہ جاتے تو ان غلاموں کو چمکنے کا نہ موقع ملتا. سرکار کی موجودگی میں صدیق اکبر کو حکومت نہ ملتی، سرکار کی موجودگی میں سیدنا عمر فاروق اعظم کو عدالت نہ ملتی، سرکار کی موجودگی میں عثمان غنی کو شہادت نہ ملتی، سرکار کی موجودگی میں حضرت مولا علی جو ہے علم کے جوہر نہ لوٹاتے، سرکار کی موجودگی میں امام حسین شان امامت نہ دکھاتے، سرکار کی موجودگی میں امام اعظم ابو حنیفہ یعنی جو اپنا اشتہاد نہ پیش فرماتے، سرکار کی موجودگی میں امام ابو یوسف فقاہت کے جلوے نہ یعنی جو ہے نہ بکھیرتے، سرکار کی موجودگی میں غوث اعظم کرامت نہ دکھاتے، سرکار کی موجودگی میں خواجہ غریب نوازی شان غریب نوازی نہ دکھاتے، سرکار کی موجودگی
الدین کا جلال نہ ہوتا اور سرکار تیغی علیہ الرحمہ کا کمال نہ ہوتا. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عرس تیگی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. سرکار کی موجودگی میں غلاموں کو چمکنے کا موقع نہ ملتا. سرکار جلوہ بہا تو پتہ کیا چلا؟ میرے آقا فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. بے شک میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا یہاں سے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے. بے شک میری آمد بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا پردہ کرنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے. تو اگر پردہ نہ فرماتے تو غلاموں کو چمکنے کا موقع نہ ملتا. اللہ رب العزت نے دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا. آج سے 1400 سال پہلے نبوت کے دروازے کو بند فرما دیا. اور بند کرنے کے بعد جب پروردگار عالم ایک دروازہ بند کرتا ہے تو دوسرے دروازے کو کھول دیتا ہے. ادھر نبوت کا دروازہ بند ہوا تو ادھر ولایت کا دروازہ کھول دیا. بے شک حق. نبوت کا دروازہ بند ہوا، ولایت کا دروازہ کھول دیا. تو پتہ کیا چلا؟ نبی جو ہے یعنی جو نبی معجزہ دکھاتا ہے تو خدا کی قدرت ظاہر ہوتی ہے، اور ولی کرامت دکھاتا ہے تو نبی کی عظمت ظاہر ہوتی ہے. بے شک سبحان اللہ. نبی نائب پروردگار ہوتا ہے اور ولی نائب احمد مختار ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دیکھا آپ نے، نبی نہیں آئیں گے یعنی جو ہے لیکن ولی آئیں گے. نبی نہیں آئیں گے، علماء کرام آئیں گے. نبی نہیں آئیں گے لیکن یہ دین کو کون چلائے گا؟ تو ایک جماعت تیار ہو گئی، ولیوں کی جماعت، کہ وہ صبح قیامت تک آتی رہے گی اور اس دین کو چلاتی ہوئی نظر آئے گی. آج جو اولیاء کرام جگہ جگہ نظر آ رہے ہیں، کہیں دیکھو تو قطب عالم نظر آتے، کہیں دیکھو تو شاہ عالم نظر آتے، کہیں دیکھو تو مخدوم ماہمی نظر آتے، کہیں دیکھو تو نظام الدین نظر آتے، کہیں دیکھو تو قطب الدین بختیار کاکی نظر آتے. جگہ جگہ چپے چپے پہ آپ نگاہ ڈالو تو ولیوں کی پوری جماعت آپ کو ملے گی. اورنگ آباد کی سرزمین پہ آپ چلے جاؤ تو ولیوں کی بارات نظر آئے گی. یہ اولیاء کرام کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ یہ اولیاء کرام جو ہے جو کچھ بھی بیان کرتے ہیں اور جو کچھ بھی جلوے دکھاتے ہیں وہ نبی کی عظمت کا ہی جلوہ دکھاتے ہیں. تو عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم ان بزرگان دین کی مجلس سجا کر اپنے مقدر کو چمکا رہے ہیں. آج ہر چہرہ چمکتا نظر آ رہا ہے، بڑے حسین معلوم پڑ رہے ہیں آپ. اب کوئی کالا ہے تو یہ نہ کہے کہ ہم حسین نہیں. حسن کا تعلق گوری چمڑی سے نہیں، حسن کا تعلق گوری چمڑی سے نہیں ہے. اگر کوئی کالا ہے تو بھی آج اس مجلس میں چمک رہا ہے. کیوں نہیں چمکے گا؟ اگر وہ مومن سنی صحیح العقیدہ ہے تو ایمان کا نور اس کے چہرے پہ ہے، ایمان کی بشاشت اس کے چہرے پہ ہے، ایمان کی تابانی اس کے چہرے پہ ہے، ایمان کی رونق اس کے چہرے پہ ہے، ایمان کا روغن اس کے چہرے پہ ہے. تو وہ چہرہ چمکتا نظر آ رہا ہے. کالے سے کالا ہو تو وہ مہتاب نظر آئے گا. اور کیوں نہ، آپ نے دیکھا نہیں عہد نبوی ہے، عہد رسالت ہے، گوری چمڑی والے رون دیے گئے لیکن کالا بلال آیا تو دنیا کا امام بن گیا. بے شک سبحان اللہ. بہت خوب. ابو لہب اور ابو جہل جو عربی بولتے ہیں عرب کے گھرانے کے ہیں، رسول اللہ کے گھرانے کے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ٹھوکروں میں اڑا دیے جاتے ہیں. لیکن جو ہے سلمان فارس سے آ رہے ہیں، صہیب روم سے آ رہے ہیں، بلال حبشہ سے آ رہے ہیں اور محمد عربی کے سائے کرم سے وابستہ ہو رہے ہیں، دامن کرم سے وابستہ ہو رہے ہیں، زمانے میں چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بے شک بے شک حق ہے. دیکھا آپ نے تو چمکنے کا معاملہ ایسا نہیں کہ ہم کالے ہیں تو چمک نہیں رہے، بلکہ ایمانی نور ہمارے چہروں پہ چمکتا نظر آ رہا ہے، تیرتا نظر آ رہا ہے. ہر سنی صحیح العقیدہ مسلمان اسی طرح سے مجلسیں سجا کر چمکتا نظر آ رہا ہے. اور بزرگان دین کی مجلس، یہ آج کی یہ مجلس جس کے بارے میں معلوم ہے سرکار نے فرمایا وَإِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا قَالُوا وَمَا رِيَاضِ الْجَنَّةِ قَالَ حَلْقَ الذِّكْرِ. یہ علماء کرام کی مجلس ہے. یہ علماء کرام تو سمجھ گئے، ترجمے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایک سے ایک علماء کرام یہاں پہ جلوہ بار ہیں. دیکھو آقا نے تو ارشاد فرما دیا وَإِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ. تو صحابہ کرام کب خاموش رہنے والے؟ عرض کیے یا رسول اللہ یہ ریاض الجنت ہے کیا؟ یہ جنتی باغیچہ کون سا جنتی باغیچہ ہے؟ وَإِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ قَالُوا وَمَا رِيَاضِ الْجَنَّةِ. کون سا ہے وہ باغیچہ؟ کہاں ہے وہ باغیچہ؟
تو آقا فرماتے ہیں قال حلقہ ذکر، اور وہ ذکر کی محفل ہے۔ بے آج شک، جتنے سبحان بھی اللہ۔ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر سب جنتی باغیچے کو چنو اور کھاؤ، اپنی روح کی پیاس کو بجھاؤ۔ غذا مل رہی ہے روح کو، روحانیت کی غذا، اور دیکھو یہ اللہ والے روح کو ہی غذا عطا فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ روح کو خوراک عطا فرماتے ہیں، روح کو تابانی عطا فرماتے ہیں، روح کو سیکل کرتے ہیں، روح میں ایک وجدانی کیفیت پیدا کرتے ہیں۔ جب وہ کیفیت یعنی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور جب اس کے اندر اس طرح کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو معلوم ہے ایک ادنا سا بچہ جب وہ بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے، ماں مکتب میں یعنی ڈالتی ہے، مکتب سے مدرسے میں جاتا ہے، مدرسے سے دارالعلوم میں جاتا ہے، استاد کے پاس زانو ادب طے کرتا ہے، علمی لیاقت سے سرفراز ہوتا ہے، مجاہدہ اختیار کرتا ہے، اور جب ہر طرح سے وہ پاک و صاف ہو جاتا ہے، اپنی روح کو سیکل بنا لیتا ہے، اپنی روح کے اندر وہ وجدانی کیفیت پیدا کر لیتا ہے، روح اس کی اس قدر پاکیزہ ہو جاتی ہے تو بول اٹھتا ہے تحدیث نعمت کے طور پر، نظر تو الی بلاد اللہ جمعا کا خردلۃ علی حکم اتصالی، کہ میں اللہ کے تمام شہروں پر میری نظر ایسے ہے جیسے ہتھیلی پر رائی کے دانے ملے ہوں، اور بے شک بے شک، سبحان اللہ، ولو القیت سری فی جبال لدقت وقتفت بین الرمالی، اگر میری توجہ پہاڑ پر ہو جائے تو ریگستان کے ریزے ریزے ہو جائے، ولو القیت سری فی بحار لصار الکل غورا فی السوالی، اگر میری توجہ سمندروں پر ہو جائے تو وہ عالم زوال میں پہنچ جائے، ولو القیت سری فوق نار لخمدت وانتفت من سر حالی، اگر میری توجہ آگ کے انگاروں پر ہو جائے تو وہ میرے سر حال سے ٹھنڈی ہو جائے، ولو القیت سری فوق میت لقامہ بقدرت المولا تعالی، اگر میری توجہ مردوں پر ہو جائے تو وہ میرے سر حال سے زندہ ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جامعہ رضویہ دے گیا، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ کون بچہ ہے، وہ کیسا بچہ ہے، کون سا نرالا بچہ ہے جو اس مقام پہ پہنچا ہے۔ تو آؤ میرے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، ہم نہیں بتائیں گے، اعلیٰ حضرت بتائیں گے۔ پہلے مجھ کو جیسے اسلم گونڈوی صاحب نعت پڑھ رہے تھے تو بے ساختہ زبان سے واہ نکل رہا تھا اور سب واہ واہ کر رہے تھے، قاری صاحب نعت پڑھ رہے تھے تو واہ واہ کر رہے تھے، مولانا غلام علامہ غلام مصطفیٰ صاحب مسکرا رہے تھے، اور ان کے حسن کو دیکھ کر کوئی واہ واہ کر رہا ہے، آپ کے حسن کو دیکھ کر کوئی واہ واہ کر رہا ہے، اچھی آواز سن کر واہ واہ کر رہا ہے، آپ کی علمی لیاقت کو دیکھ کر واہ واہ کر رہا ہے، آپ کے جود و نوال کو دیکھ کر واہ واہ کر رہا ہے، آپ کی فیاضی کو دیکھ کر واہ واہ کر رہا ہے، آپ کے حسن کو دیکھ کر واہ واہ کر رہا ہے۔ تو میرے اعلیٰ حضرت بریلی کی سرزمین سے پکار اٹھے تو کیا پکارا ہے اپنے آقا کی بارگاہ میں کہ واہ کیا جود و کرم ہے، چاہے بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ سبحان اللہ، بے شک حق ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ بے ساختہ، یہ خود سے نہیں نکلتے واہ کے لفظ، بے ساختہ نکلتا ہے، بے ساختہ واہ، مولانا صاحب واہ، قاری صاحب واہ، شاعر اسلام صاحب واہ، امام صاحب واہ، مقتدی صاحب واہ، سب کی واہ واہ، سب کی واہ واہ، سرکار کی جس نے واہ کی تو اس کی بھی واہ واہ، سرکار کی جس نے واہ کی تو آج اس کی بھی واہ واہ۔ اسی لیے تو کہا جاتا وادی رضا کی کوئی ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، جہاں دیکھیے رضا کے ترانے، جہاں دیکھیے رضا کی ہی نعت، جہاں دیکھیے اعلیٰ حضرت کی واہ واہ، اور اس واہ واہ کو سن کر بہت سے لوگ جو خامخواہ واو واو ہو جاتے ہیں، کیا ہو جاتے ہیں؟ واو واو ہو جاتے ہیں، منہ بگاڑتے ہیں۔ ہر جہاں ان کے نام سامنے لے لیجیے اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، تو چہرہ دیکھیے ان کا، تو ایسے جلنے والے کو جلاتے رہو اور تم مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے رہو۔ ہاں وہ تو ہے ہی شیر،
सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग। अहमद रजा का ताजा गुलिस्तां है आज भी। तो मैं याद कर रहा था जब उन्होंने अपनी आका की नात लिखने बैठे और उन्होंने इश्क में झूम कर जब कुरानी लिखा है और कलम उठाया है तो उन्होंने यही शुरुआत की है, वाह क्या जुदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और जब उनके प्यारे लाडले बेटे की बारी आई है, गौसे समदानी की बारी आई है, महबूबे सुबहानी की बार आई है, शेख मकानी की बार आई है, कुतबे रब्बानी की बार आई है, शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी की बारी आई है, तो फरमाते हैं वाह क्या मर्तबा है गौसे बाला तेरा। बेशक हक है। वाह क्या मर्तबा है गौसे बाला तेरा। ऊंचे बोलो, अरे सुभान अल्लाह तो बोलो। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम अच्छा आला। लग रहा है तो बोलूं। सुभान अल्लाह। पीछे वाले बोलिए। असलम गोंडवी साहब ने बहुत मजे लूटे, अब मेरी बारी है। आज मैं भी खूबसूरत हूँ इसलिए कि आज उस जगह बैठा हूँ जहाँ अच्छे अच्छे तमन्नाएं करते हैं। ये सब सदका सरकार तगी अली रहमान। बेशक कि हम अपने अकाबिर दोस्तों के साथ बैठे। ये हमारे अल्लामा मुफ्ती गुलाम मुर्तजा साहब, मेरा बचपना था, इनकी जवानी, उस वक्त के दोस्त हैं और बड़े ही यानी अपने से छोटों को अजीज रखा करते थे, हर मुश्किलों को ये आसान करते थे, हर जरूरतों को पूरा करते थे। तो उस वक्त ही समझ में आ गया कि ये कल आलिम और फाजिल बनकर आज जो है मदरसे के बच्चों की जरूरत पूरी करते हैं, कल ये कौम की जरूरत पूरी करते हुए नजर आए। आज ये कौम की जरूरतों को पूरी कर रहे हैं कि ये मालूनी में इतनी खूबसूरत मस्जिद, आलीशान जो है जामिया रज़विया तहदिया मदरसा है, जंगल में मंगल है। देखो आप किस तरह से कि यहाँ सोच भी नहीं सकते थे, झोपड़ियों में रहते हैं, छोटी छोटी झुग्गियों में रहते। यहाँ पर कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतनी आलीशान मस्जिद होगी और मेहमान रसूल यहाँ पर काल अल्लाह और काल रसूल करते हुए नजर आएंगे। और जहाँ मेहमान रसूल काल अल्लाह और काल रसूल करे वहां पर तो बोल दीजिए क्या होता है? अरे रहमत और नूर की बारिश होती है। मालूम नहीं है क्या आप, जिस इलाके से अगर कोई मेहमान रसूल गुजर जाए, जिस कब्रिस्तान से गुजर जाए तो कब्रिस्तान के मुर्दों का अजाब खत्म हो जाए, तो मोहल्ले वाले कितने खुश नसीब हैं। और इन्होंने आज ये काम खुद से नहीं होता है, हम आप चाह ले, बहुत से लोग चाहते ले, नहीं होता। अल्लाह जिसे तौफीक न दे नहीं कर सकता, ये सब तौफीक की बात है। अल्लाह जिस बंदे को चुन न ले उस वक्त तक वो बंदा कुछ बन ही नहीं सकता। जो बंदा चुन लिया जाता है, दुनिया लाख रोक ले, लेकिन वो अपने वक्त का रश्के कमर बनकर नैजरे ताबा बनकर चमकता हुआ नजर आएगा। यही तो हुआ था सरकार तगी अली रहमान के बारे। क्या हुआ था? मेरे से अच्छा ये जानते हैं मुफ्ती गुलाम मुर्तजा साहब। क्या हुआ? दिल में तमन्ना अंगड़ाइयां ली, पढ़े कुछ किताबें गांव में, बाद में गए पढ़ने कलकत्ता में ज़ेरे तालीम रहे, वालिद बुजुर्गवार का इंतकाल हो गया, आप इंतकाल कर गए। अब क्या था, वहां से भेज दिए गए। अब जब यहां आए तो घर की जिम्मेदारी, अब मायूसी का शिकार कि या अल्लाह, इरादा तो बहुत पुख्ता था, सोच के तो निकला था कि इल्म दीन से सैराब होऊंगा और लोगों को सैराब करूंगा। या अल्लाह, मैंने तो ये सोचा था, लेकिन चंद किताबें पढ़ने के बाद आज जो है किस्मत इस मोड़ पर ले आई है, हालात इस मोड़ पर ले आया है कि आज आगे की तरफ मैं बढ़ नहीं रहा हूँ बल्कि पीछे हट रहा हूँ। और ये कैसे हो सकता है? आखिरकार जो है आप दो चार हुए और पढ़ाई को छोड़ दिया, अधूरे रह गए। अल्लाहू अकबर, देखा आपने, लेकिन मैंने पहले ही अर्ज किया, जिसे चुन लेता है, जिसे बोलो सुभान अल्लाह, जिसे चुन लेता है उसे बना देता है, जिसे इंतखाब कर लेता है। जमाना रोके, जमाने की तवानाइयां रोके, जमानों के कर्रो फर रोके, सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, लेकिन जिस बंदे को परवरदिगार आलम चुन लेता है तो यकीनन जो है उसे बना के ही छोड़ता है।
بے شک یہی سبحان وجہ تو ہوئی کہ گئے جب کلکتہ تو مل گئے ان کے پیر و مرشد. پیر و مرشد کی تلاش میں تو پہلے ہی سے بچپنے سے یہ خواہش تھی، اس لیے کہ میں نے پڑھا ہے آپ مادرزاد ولی تھے. سبحان اللہ بولو. اور جو سبحان بچہ اللہ. مادرزاد ولی بچپنے کے واقعات آپ نے مولانا صاحب سے سنا ابھی آپ نے کہ انہوں نے بنایا کہ بچپنا ان کا اتنا نرالا کہ شریعت محمدی کے اس قدر پابند اور یعنی جو سنت رسول کے ایسے پابند کی ایک لمحہ بھی ان کا گوشے تنہائی میں نہیں. ایک ایک لمحہ ان کا چمک رہا ہے اور کبھی بھی وہ راہ راست سے بھٹکے نہیں، چاہے بچپنا ہو یا عنفوان شباب ہو یا جوانی ہو یا لڑکپن ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے پہلے ہی سے چن لیا تھا. اور اس کس لیے چنا تھا آگے سنو اور دیکھو کہ دیکھو اللہ نے کیسا چنا. اللہ کے چنندہ بندے کیسے ہوا کرتے ہیں. اللہ اکبر. کہ جب وہ جس راہ سے نکل جائیں زمانہ ان کے قدموں پر جھکتا ہوا نظر آئے، زمانہ ان کی ہتھیلیوں پر نظر آئے، زمانے کو ان کے پاس سے اجازت لے کے گزرنا پڑے. جب وہ اس منصب پر آ جائیں تو ہر شے کو جھکنا پڑے گا. آج اگر ہم کسی اللہ والے کی تعریف کرتے ہیں، ان کی کرامتیں بیان کرتے ہیں، ان کے جاہ و مرتبے کو بیان کرتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ آنن فانن انہوں نے یہ کر لیا، اللہ کے ولی نے یہ کرامت دکھا دی، تو کچھ ظالم منہ سکور لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مولانا لوگ بیجا بات کرتے ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آتا، کچھ بھی بولتے ہیں، کچھ بھی بولتے نظر آتے ہیں، عجیب عجیب باتیں کرتے نظر آتے اور سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں کے عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ یہ سمجھ نہیں پاتے. تو آج میں قرآن سے ثبوت دوں گا. بولو پہلے سبحان اللہ. سبحان اللہ. آج میں قرآن سے ثبوت دوں گا کہ اللہ کے ولی کو یہ طاقت ہے. قرآن کی آیت آپ پڑھو اور دیکھو. پہلے یہ سمجھو کہ اللہ نے کس کو تمام نبیوں کا سردار بنایا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. بولو. ارے تمام نبیوں کے سردار کون ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ارے یار سنی مسلمان ہمارے آقا ہے. بولو. نبیوں کے سردار ہمارے آقا، نبیوں کے امام ہمارے آقا، مصطفیٰ ہمارے آقا، برگزیدہ ہمارے آقا، اپنے رب کا انتخاب ہمارے آقا، اپنے رب کے چنندہ ہمارے آقا، اور ایسے آقا کہ انہیں بنانے کے بعد اللہ نے یہ دکھانے بڑھا دی. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کیا ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری چشم خیال میں نہ دکانیں آئینہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت علامہ محمد سہیل صاحب قبلہ عرس تیگی، جامعہ رضویہ تیگیہ، سنی تیگی مسجد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تو ہمارے آقا صاحب کمال ہیں، صاحب جمال ہیں، انتخاب کائنات ہیں. ان کی عظمت کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ ان کی خوبصورتی اور حسن و جمال کا اور ان کی بلندی کو کون بتا سکتا ہے؟ بلکہ سر کے بال سے لے کر ناخن پا تک کمال ہی کمال نظر آئے گا. ان کے زلفوں کا جواب نہیں، وہ مصطفیٰ ہے. ان کے بھاؤں ماتھے کا جواب نہیں، وہ مصطفیٰ ہے. ان کی بھاؤں کا جواب نہیں، وہ مصطفیٰ ہے. ان کی نینوں کا جواب نہیں، وہ مصطفیٰ ہے. ان کے رخسار کا جواب نہیں، وہ مصطفیٰ ہے. ان کے دندان کا جواب نہیں، وہ مصطفیٰ ہے. اور ان کے خاندان کا جواب نہیں، وہ مصطفیٰ ہے. ان کے سینے کا جواب نہیں، وہ مصطفیٰ ہے. ان کے مدینے کا جواب نہیں، وہ مصطفیٰ ہے. ان کے ناخن پاک کا جواب نہیں، وہ مصطفیٰ ہے. اور ان کی انگلی پاک کا جواب نہیں، وہ مصطفیٰ ہے. انگلی پاک کا کمال تو دیکھو. یعنی انگلی پاک. پھر کبھی جب مولانا حضرت علامہ صاحب عید میلاد النبی پہ بلائیں گے تو میں بولوں انگلی پاک کا بتاؤں گا. یہ انگلی پاک کے کمال پہ قسم خدا کی مسجد میں بیٹھا ہوں بول رہا ہوں کہ صرف انگلی پہ بولوں تو کم سے کم 2 گھنٹے تو لگیں گے. صرف انگلی پہ. میں نے بہت سی جگہ صرف انگلی پہ تقریر کی ہے عید میلاد النبی کی. صرف انگلی پہ میں نے بولا کہ سرکار کی صرف انگلی کو دکھایا. الحمدللہ. اور یہ سب میرے آقا کا کرم. اور وہ بھی حضور قاضی القضات، نائب قاضی القضات، شہزادے تاج الشریعہ حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ کی موجودگی میں، اور وہ بھی 12 بنکی کی سرزمین پر جشن دستار بندی میں. صرف انگلی پہ بولا تو علامہ صاحب نے دعا دی. کہا بچہ یعنی ارے واہ آپ نے بھی تقریر کر لی.
आपने भी तकरीर कर ली, पीठ ठोकी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब सदका है मेरे गौस का, ये सब सदका है ख्वाजा गरीब नवाज का, और ये सब फैज़ है सरकार आला हजरत का, और ये सब करम है सरकार तैगी अलैहि रहमत। बेशक। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब सारे कमाल वाले मेरे आका, तो जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम के वली का ये कमाल कि वो कहें अना आती कभी अंजर तद्दैली का तरफ, हाँ 19वें पारे की आयत देखो और पढ़ो कि देखो वो कहते हैं कि पलक झपकने से पहले मैं तख्ते बिल्किस ले आऊंगा, और जमाने ने देखा कि उधर हजरत बिल्किस निकली और इधर पलक झपकने से पहले पहले हजरत आसिफ बिन बरखिया तख्ते बिल्किस को लाकर रख दिया। और वो कितने दिन की राह थी? 2 महीने की राह जाने की या 2 महीने की आने की। अब बताओ जाने आने में 4 महीने, यहाँ पलक झपकने में कितना टाइम लगता है? और इसी चीज को हम ये बयान करें सरकार गौसे पाक के बारे में कि वो फरमाते हैं लो इनका शफत औरत मुरीदी अना फिल मशरिक, वहाँ ना क्या है फिल मगरिब, कि अगर मेरे मुरीद का मशरिक में सतर खुल जाए तो मैं मगरिब में रहूं तो वहीं से उसके सतर को ढांप दूं। तो ये जालिम कहे कि नहीं नहीं, ये सब लग़्व बात कर रहे हो, एक गौस की ये ताकत कहां से हो सकती है, एक गौस का ये कमाल कहां से हो सकता है, एक यानी वली का ये कमाल कहां से हो सकता है कि मशरिक में बैठकर मगरिब की खबर रखे, मशरिक में बैठकर मगरिब की सतर पोशी करे, मशरिक में बैठकर मगरिब वालों की मदद करे, मशरिक में बैठकर दरिया वालों की मदद करे, मशरिक में बैठकर हिंदुस्तान वालों की मदद करे, यानी जो है बगदाद में रहकर सारी दुनिया वालों की मदद करे। ये कैसे कमाल हो सकता है? तो तुम इस वक्त ये कह देना कि जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वली का ये कमाल हो सकता है तो हमारे नबी तो इमामुल अंबिया हैं, तो उनके वलियों का क्या मकाम होगा? जब उनके वली का ये मकाम है तो इमामुल अंबिया के वली का क्या मकाम होगा? तो जब ये कह दोगे तो वो खामोश हो जाएंगे, और अगर उस पर भी नहीं माने तो समझ लो कि ये गुमराह बद्दीन है और ये कुरान का इनकार कर रहा है। तो ये शान है बुजुर्गाने दीन की, ये शान है औलियाए किराम की, ये मर्तबा है, ये जाहो हस्मत है औलियाए किराम की। अल्लाहु अकबर। सरकार तग़ी अलैहि रहमा की बात चल रही, आ जाइए उसी जगह, नहीं खत्म करूंगा, हमारा सारा वक्त आपने ले लिया, 1.5 घंटा बैठाया। मैंने पहले कहा था 1 घंटे से कम, हकीकत में 1 घंटे से कम मौका मिलता है तो मैं तकरीर नहीं करता हूँ। ये तो इनकी मोहब्बत है, और ये जब हुक्म देंगे करना ही पड़ेगा, ये हमसे बड़े हैं। और सब लोग भी ये इंतजार में कि कब जो है छुट्टी मिले, और खाना भी तैयार है। बहरहाल मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, इंशाल्लाह फिर कभी आया तो मैं बयान करूंगा। बस आखिरी बात आप सुन लें कि सरकार तग़ी अलैहि रहमा अधूरे थे, लेकिन दिल में वो तड़प थी, वो प्यास थी। और जब इंसान के दिल में कोई तड़प रहती है, कोई यानी जज्बा रहता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी गैब से मदद फरमाता है। और ऐसी मदद हुई कि जैसे ही सरकार दादा पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत मुंगेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जब उनसे मुलाकात हुई और जब उन आंखों नजरों से नजरें मिली, करीब गए, तो उन्होंने पूछा है बच्चे कहाँ से आए हो, क्या बात है? आपके दिल में एक प्यास थी, आपके दिल में एक तड़प थी, एक चाशनी थी, एक वलवला था, एक जज्बियत थी। तो एक वली यानी जो है दिल की बातों को जान लेता है, एक वली दिलों को पढ़ लेता है, दिलों की कैफियत को महसूस कर लेता है, वो समझ लेता है। और वो जान गए कि ये बच्चा क्या चाह रहा है। आप जो है यानी आगे बढ़े और कहा आप हल्के इरादत में ले लीजिए, मुरीद कर लीजिए, मुरीद होना चाहता हूँ, आप कुछ दुआओं से नवाजिए। तो आपने पहले का इल्म हासिल किया, हाँ बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज जो है जाहिल पीर बहुत नजर आएंगे, सब जाहिल यानी जो लट अंगूठा छाप पीर और वली बनते नजर आते हैं। लेकिन देखो बगैर इल्म के विलायत नहीं मिलती, बगैर इल्म के विलायत नहीं मिलती, शरीयत इल्म से मिलती है। अब कोई डायरेक्ट जो है मार्फत तलब करे तो कहां से मिलेगा? इसलिए कि शरीयत तो पहला जीना है, मार्फत और तरीक़त तो दूसरा तीसरा जीना है। तो कैसे वो पहुंच जाएगा? जब पहले शरीयत के जीने को पार करना पड़ेगा, और शरीयत उसी को मिलेगी जब इल्म हासिल करेगा। तो देखा पहले उन्होंने कहा इल्म हासिल क्या? कहा हुजूर थोड़ा किया हूं, कुछ किताबों का नाम गिना दिया कि फला फला किताबें पढ़ी है। कहा घबराओ मत, सर पे हाथ फेरा, कहा अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएगा।
दुआएं दी। अब क्या था, हाथ रखना था कि उनकी जिंदगी में एक इनकलाब बर्पा हो गया और एक अलग कैफियत हो गई, एक खलजान पैदा हो गया। उन्होंने बयान किया, यानी ये महसूस किया कि यकीनन थोड़ी देर पहले मैं कुछ और था और अभी कुछ और नजर आ रहा हूं। तो देखा, निगाहे वली ने वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। एक निगाहे वली ने अब जो है उनकी दिल की दुनिया बदल दी, दिल के बंद दरीचों को खोल दिया, जो इल्म बाकी था वो सब पिला दिया। अल्लाह अकबर। अब क्या है, आपने सुन लिया है, आगे सब कुछ घिसना पड़ता है, घिसाना पड़ता है, पूरा चमकाना पड़ता है, सैकल करना पड़ता है, इतना उस पर रंदा पड़ता है और उस पर जैसे मार्बल की घिसाई होती है कि जब तक उसमें यानी चेहरा नजर नहीं आता उस वक्त तक आदमी घसता रहता है। वो अब कहा उसे यानी जो आ जाओ, रोज शाम में आ जाओ, रोज आओ और अब घिसाई होगी। घिसते रहे। आधा हुआ था कि आप चले गए मूंगे, अभी आधा हुआ था कि आप चले गए। फिर मायूसी छाई कि आप जा रहे हैं लेकिन मुझको किसके हवाले करके जा रहे हैं। कहा घबराओ मत, तुम्हें मैं अपने खलीफा दोम के पास भेज रहा हूं, जो क्या नाम उनका, हजरत जलालुद्दीन मौला अली लालगंजी, मौला अली लालगंजी से मौला अली लालगंजी रहमतुल्लाह ताला। तो उन कहा कि मैं तुमको ऐसे नहीं छोड़ के जा रहा हूं, उनकी महफिल में जाना, उनके पास जानू अदब तह करना, जो बचा हुआ है वो पूरा कर दे। देखा आपने कि जो बचा था वो पूरा। अब आपका इंतकाल हो गया, अल्लाह अकबर, और आप जो है पूरे तौर पर सवर चुके और पूरे तौर पर तैयार हो गए। तो उनके हाथ को पकड़ा और ले गए उनकी बारगाह में और कहा, अर्ज किया कि हुजूर, आपने जिस मेहनत के लिए कहा था, जो हुक्म फरमाया था, बंदे ने हुक्म की तामील करते हुए उस काम को पूरा किया। और ये देखिए कि ये पूरे हुए हैं कि नहीं। तो जब जानी जो है निगाह पड़ी है तो यकीनन जो है वो तो चमकता हुआ नजर आ रहा है। अब तो उसका दिल ऐसा आईनादार है कि वो गोया के पूरा तस्वीर बना हुआ, उसके अंदर रानी जो है रब के यानी जो है नबी के यानी जो है यानी बसीरत नजर आ रही है, नबी के जलवे नजर आ रहे हैं, नबी की चमक यानी जो है मोजज़ात की चमक नजर आ रही है, वो सारी करामत नजर आ रही है, वो सारी चीजें नजर आ रही है जो एक अल्लाह वाले के अंदर होती है। अब गोया के वो ऐसा चमका कि खुद को मिटा दिया, खुद को फना कर दिया। और जब बंदा खुद को फना कर देता है तो हदीस पाक में है, मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, कि जो अपने आप को मिटा देता है तो सारी खुदाई उसकी हो जाती है, सारी चीजें उसकी हो जाती है, हर चीज उसके ताबे हो जाती है। बादल को भी उसका हुक्म मानना पड़ेगा, हवाओं को भी उसका हुक्म मानना पड़ेगा, दरिया की तुग़यानी को भी उसका हुक्म मानना पड़ेगा, जमीन को भी उसका हुक्म मानना पड़ेगा, जानवरों को भी उसका हुक्म मानना पड़ेगा, चरिंदों परिंद को भी उसका हुक्म मानना पड़ेगा। यही वजह है कि अब सरकार तैगी अलैहि रहमा मैदान में निकले हैं, बारिश हो रही है। मुरीदीन ने कहा, हुजूर किताब साथ में है, भीग जाएगी। अब कोई छतरी का इंतजाम नहीं है। आपने जो एक नजर उठाई, कहा फिक्र मत करो। आगे बढ़े मुरीदीन तो देखा, अल्लाह अकबर, कैसी करामत, बादल है जो बगल में बरसा रहा है और शेख तैगी अलैहि रहमा के सरों पे पानी के कतरात भी नहीं। और सिर्फ जो है सिर्फ तैगी अलैहि रहमा के नहीं, मुरीदीन के भी सरों पर पानी के कतरात नहीं। बेशक यही तो है सोहबत, है यही तो सोहबत है कि जिस यानी जो है कि सोहबत में अगर वो चला जाए। एक बात मैं बोल याद आ गई हजरत, बड़ी प्यारी बात है। हजरत यानी मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह ताला अलैह की, ये तो मुसलमानों की बात है, ये मुसलमानों की बात है कि एक मुसलमान अगर एक वली के साथ हो तो उसके सरों पे कतरात नहीं, उसके ऊपर जो रहमत की बारिश होगी तो उसके ऊपर भी होगी। लेकिन यहाँ आओ और जरा देखो, एक मुल्हिद मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह ताला अलैह से मुनाजरा करने के लिए आया, कहा मैं हक पे हूँ। तो मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह ताला ने कहा, तू कैसे हक पे हो सकता है, तू तो जो है मुल्हिद है और तू तो एक खुदा को मानता नहीं, तू कैसे हक पे हो सकता है। तो लोगों ने कहा ठीक है, आग रोशन की जाए और आग में दोनों आदमी हाथ डाले और जिसका हाथ जल जाएगा समझेंगे वो हक पर।
یہ طے ہوا سارا مجمع. اب کیا ہے, دونوں کے ہاتھ کو ڈال دیا گیا ساتھ میں آگ میں. دیکھو غور کرو جملے پہ, دونوں کے ہاتھ, ملحد کے ہاتھ کو بھی اور مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا. اب جب ڈال دیا گیا تو آگ نے دونوں ہاتھ کو نہیں جلایا. ادھر دیکھو, آگ نے دونوں ہاتھ کو نہیں جلایا. بولو ارے بھائی کدھر ہیں آپ؟ ارے مالک بن دینار اللہ کے ولی, ان کے ہاتھ کو نہیں جلایا, لیکن وہ ملحد کے ہاتھ کو کیوں نہیں جلایا؟ بولو ادھر غور کرو, وہ ملحد کے ہاتھ کو کیوں نہیں جلایا؟ آپ تو اللہ کے ولی تھے, آپ اللہ کے دوست تھے, اور جو اللہ کا دوست ہوتا ہے وہ سارے خوف سے بے خطر ہوتا ہے. وہی آیت میں نے پڑھی نا, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اب اس کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا ہے, آگ کا انگارہ ہو یا موجوں کی طغیانی ہو, کسی چیز کا خوف نہیں, یا پھاڑنے والے درندے ہوں, کسی چیز کا خطر نہیں, کوئی خوف نہیں, کوئی حزن و ملال نہیں ہے, کوئی بے پرواہ ہے ساری دنیا سے. اب وہ ہاتھ تو ڈال دیے, لیکن مالک بن دینار نے دیکھا میرا ہاتھ صحیح نکلا, لیکن یہ ملحد کا ہاتھ کہیں صحیح نکلا. آپ نے رب کی بارگاہ میں عرض کے, مولا 70 سال سے عبادت و ریاضت میں نے تیری کی, لیکن تو نے مجھے ایک ملحد کے مقابل کھڑا کر دیا. تو معلوم ہے غیب سے آواز آئی, اے مالک بن دینار, تمہارے ہاتھ کے ساتھ جو ہے اس ملحد کا ہاتھ آگ میں گیا تھا, تمہارے ہاتھ کی برکت سے اس کا ہاتھ بھی جلنے سے رہ گیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت جامعہ رضویہ تیگیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جامعہ رضویہ بولتے ہیں تو میرا مدرسہ جاتا ہے جامعہ رضویہ کنز ایمان. میں بولا اب یہ جامعہ رضویہ کنز ایمان کا نعرہ لگائیں گے. الحمدللہ سب مدرسے اپنے, سب مدرسے اپنے ہیں, جامعہ رضویہ کنز ایمان بھی اور جامعہ رضویہ تیغیہ بھی. الحمدللہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اگر کوئی ساتھی اتنا بڑا کام کرتا ہے تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے. بے شک. تو میں یاد کر رہا تھا کہ ایک ملحد اللہ کے محبوب بندے کی صحبت میں ہاتھ رکھ کر آگ میں ڈالے تو وہ جلنے سے بچ جائے, اور ہم سنی صحیح العقیدہ مسلمان اگر بزرگان دین کی صحبت اختیار کریں گے تو یقیناً جو ہے جہنم کی آگ کیسے جلائے گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک حق ہے. کیسے جلائے گی؟ تو میں یاد کر رہا تھا وہاں پہ چھتری نہیں ہے, پانی کے قطرات جو ہے ٹپک رہے ہیں, لیکن سرکار تیغی علیہ رحمہ کا کمال دیکھو, سرکار تیغی علیہ رحمہ کا کمال دیکھو کہ سب جگہ پانی ہے لیکن ان کے سروں پر پانی نہیں. پتہ کیا چلا, جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے, جو اللہ کا دوست ہو جاتا ہے ہر چیز اس کی فرما بردار ہو جاتی ہے, جو اللہ والا ہو جاتا ہے ہر چیز اس کے حکم کے تابع ہو جاتی ہے. جدھر رخ کر دے ہوا کو اسی طرف جانا پڑے گا, جدھر رخ کر دے اسی سمت مڑنا پڑے گا, جدھر نگاہ اٹھائے دل کی دنیا بدل جائے گی. یقیناً جو ہے آج اگر ہمارے اوپر بھی سرکار تیغی علیہ رحمہ کی نظر کرم ہو جائے تو یقیناً ہم سب کی دل کی دنیا بدل جائے. سبحان اللہ, اللہ اکبر, یا رسول اللہ. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. تو بس اب ایک دم آخری اس پہ آ گیا ہوں کہ سرکار تیغی علیہ رحمہ نے صرف خانقاہ نہیں چمکایا بلکہ جو ہے یعنی جو ہے ایک دارالعلوم قائم کیا, دارالعلوم بھی یعنی بنایا اور خانقاہ بھی بنائی. پتہ کیا چلا کہ زمانے کو درس دیا کہ تم جو ہے یعنی اپنی ظاہری دنیا بھی یہاں پہ سوار کر جانا اور اپنی باطنی دنیا بھی سوار کر جانا. اگر جو ہے ظاہری چمک چاہیے تو دارالعلوم میں داخلہ لے لینا, اور روحانی طرف چاہیے تو ہماری خانقاہ میں آ جانا. وما علینا الا البلاغ. یا حبیبی مرحب مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. التجا ہے یہ میری ہے شاہ امم
ہو کرم میں بھی دیکھوں دیا رے حرم چوم کر جالیوں کو پڑھوں دم بدم شہر آرے ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہلا کھو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کھو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کھو سلام ہے سماعت میں سب سے نیرا لے وہ کان خاص قدرت کے سانچے میں ڈھالے وہ کان رب اکبر کی رحمت میں پالے وہ کان دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لالے کرامات پہلا کھو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کھو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کھو سلام سیدی مرشدی شاہ احمد رضا فیضیاب کمالات حسن رضا ساتھ ہم سب بھی ہوں زمزمہ خارضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہارضا مصطفیٰ جان رحمت پہلا کھو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کھو سلام الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الرحمن الرحيم ألف لام ميم
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. بالله من الشيطان الرجيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفينا حبيبنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والسلام. یا خداونداں کارسازاں کریماں بندہ نوازاں یا ہمارے پالن ہاراں، اے پروردگار عالم عالم کو مولا ہم صلی اللہ علیہ وسلم. مولا کریم تیرے محبوب بندے کی یاد میں یہاں پر اس محفل کا انعقاد کیا. مولا کریم یہاں پر تیرا اور تیرے پیارے محبوب اور تیرے محبوبین بندوں کا ذکر خیر ہوا. مولا کریم ایک ذکر خیر کے سننے اور سنانے میں مولا ہم سب سے جو غلطیاں ہو گئی ہوں مولا تو اپنے پیارے محبوب کے صدقے میں معاف فرما. مولا بالخصوص ابھی تیرے مقدس قرآن کی تلاوت کی، تیرے پیارے محبوب کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیا. مولا ان سب کا ثواب اور شہید تبرکات جو حاضر مولا ان سب کا ثواب جو تو اپنی شان و ذات کے لائق عطا کرے. سب سے پہلے ہم سب کے پیارے آقا حضور سرکار مدینہ راحت قلب و سیرہ مشکو انبر سے بہتر پسینہ حضور سرکار دو عالم نور مجسم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں پیش مولا قبول فرما. ہم سب کے پیارے آقا نبی آخر الزماں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے توسل سے تمام انبیاء کرام اور رسولان اعظام کی بارگاہ میں پیش مولا قبول فرما. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، اہل بیت طاہرات، جملہ صحابین کرام، تابعین کرام، تبع تابعین کرام، جملہ اولیاء کرام، جملہ علماء اعظام، جملہ سلسلہ قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، مجددیہ، شرافتیہ، رضویہ، صابریہ، نعیمیہ، تیغیہ مولا تمام سلاسل اولیاء اللہ کے ارواح طیبہ اس کا ثواب پیش مولا قبول فرما. مولا خصوص بالخصوص مولا کریم اس محفل پاک مولا جو ہم نے پڑھایا مولا بالخصوص کا ثواب تیرے محبوب بندے حضرت تیغ علی رحمت رضوان کی بارگاہ میں پیش مولا قبول فرما. حضرت تیغ علی رحمت رضوان کی بارگاہ میں پیش مولا قبول فرما. مولا ہم سب کو اپنے پیارے محبوب بندے کے فیضان سے مالا مال فرما. مولا کریم اس محفل پاک میں جتنے بھی تیرے بندے چھوٹے بڑے جوان بوڑھے بچے حاضر مولا ہم سب کی حاضری کو قبول فرما. مولا کریم ہم سب کو بزرگان دین کے فیضان سے مالا مال فرما. مولا یہاں پر جتنے بھی تیرے بندے حاضر ہیں مولا سب کی حاضری کو قبول فرما. سب کی نیک اور جائز مرادوں کو پورا فرما. مولا حاضرین میں جو بیمار ہیں مولا کریم سب کو صحت عاجلہ شفاء کاملہ نصیب عطا فرما. مولا حاضرین کے اقربا میں احباب میں خاندان میں مولا جی جو بیمار ہیں مولا سب کو صحت عاجلہ شفاء کاملہ نصیب عطا فرما. مولا بالخصوص حاضرین کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. مولا بالخصوص محمد سعید انصاری اور سفینہ رضوی مولا ان دونوں کو مولا تو اپنے فضل و کرم سے صحت عاجلہ شفاء کاملہ نصیب عطا فرما. مولا ہم سب کو بزرگان دین کے فیضان سے مالا مال فرما. مولا بالخصوص سنی تیغی مسجد اور جامعہ رضویہ تیغیہ کو مولا دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما. مولا کریم بالخصوص
میرے محب گرامی حضرت علامہ غلام مرتضیٰ صاحب کو مجھ سے مولا خوب علم دین کی خدمت لے لے، مولا ان کو اور خوب ترقی عطا فرمایا، مولا ان کے علم میں عمل میں ہم سب کے مولا علم عمل میں مولا کریم برکت عطا فرما، مولا ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، مولا ہم سب کی مغفرت فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔